بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو بے کے سبق میں کہانی نویسی کریں گے۔ کہانی نویسی کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں ان سے آپ پہلے سے آگاہ ہیں، کیونکہ آپ اپنی پہلی سہ ماہی میں اپنے نصاب میں شامل 6 کہانیاں یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم کہانی نمبر 7 سچ کی برکت کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہدایات ہیں کہانی لکھنے کے لیے ان کی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات ہوتی ہے جو ماضی میں ہو چکی ہے، تو آپ اس میں صیغہ ماضی یعنی تھا، تھی کا استعمال کریں گے اور اس کو ماضی میں لکھیں گے۔ کہانی کی زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے، مشکل الفاظ و محاورات کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جملے سادہ اور مختصر لیکن زبان و بیان کی اغلاط سے پاک ہونے چاہیے، سادہ ہوں، مختصر ہوں، چھوٹے چھوٹے جملے ہوں اور اس میں زبان و بیان کی غلطیاں نہ ہوں۔ واقعات کے درمیان میں ربط اور تسلسل ہونا چاہیے، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ بات پہلے کی تھی، اس کو بعد میں بیان کر دیا گیا اور بعد کی بات کو پہلے بیان کر دیا گیا، تو ان میں ایک ربط اور تسلسل ہونا چاہیے۔ کہانی بھی اقتباسات کی صورت میں، پیراگراف کی صورت میں لکھی جاتی ہے، لیکن ایک عبارت، ایک پیراگراف مناسب طوالت کا ضرور ہونا چاہیے۔ کہانی کا انداز بیاں ایسا ہو کہ حقیقت کا رنگ نظر آئے۔ کہانی کم از کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ خوش خطی کے ساتھ تحریر کی جائے کہانی۔ آئیے ہم آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے سچ کی برکت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ عزیز طلبہ، غوث کا لغوی معنی ہوتا ہے فریاد رس۔ غوث اعظم بڑا فریاد رس، جو فریاد کو پہنچتا ہو، حاجت روا جسے کہا جاتا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا۔ تو گویا شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب ہے غوث اعظم۔ آپ کی ساری زندگی تبلیغ و اشاعت اسلام میں گزری، تبلیغ و اشاعت اسلام کو پھیلانے میں۔ بے شمار لوگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ بیٹا، فیض کا مطلب تو ہوتا ہے فائدہ، روحانی کا مطلب ہوتا ہے جس کا تعلق روح سے ہو، روح سے نسبت رکھنے والا، یعنی دینی، مذہبی، قلبی، دلی، یہ تمام مترادفات ہیں جو روحانی کے ہیں۔ ٹھیک؟ آج بھی دنیا آپ کی تعلیمات سے فیضیاب ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فیضیاب، فائدہ اٹھانا۔ آپ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے قصبے جیلان ہی میں حاصل کی، لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کاریں نہ تھیں، اس لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کچھ خوراک اور 40 اشرفیاں گزر اوقات کے لیے دیں۔ آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کی قمیص کی تہ میں سی دیں تاکہ محفوظ رہیں، اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ قافلے کے لوگ ڈرتے ڈرتے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں راستے میں ڈاکو قافلے پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان دنوں راستے غیر محفوظ تھے اور ڈاکو اکثر قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس بات پر خطرہ تھا۔ قافلے نے ابھی سفر کی 2 ہی منزلیں طے کی تھیں کہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کر دیا۔ تمام قافلے میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی اور ڈاکوؤں نے اہل قافلہ کو خوب لوٹا۔ ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کی تہ میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی اس بات کو مذاق سمجھا اور ہنستا ہوا آگے گزر گیا۔ اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ کے پاس پہنچا اور وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کی تہ میں سلی ہوئی ہیں۔ وہ ڈاکو یہ جواب سن کر بڑا حیران ہوا اور آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ یہ لڑکا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تعجب سے آپ کو دیکھا، تعجب سے، حیرانی سے آپ کو دیکھا اور پوچھا، لڑکے، سچ مچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے بے ساختہ جواب دیا، میں تمہارے 2 ساتھیوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میری قمیص میں سی دی تھیں۔ آپ کی یہ بات سن کر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو بتاؤ، وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ اس پر آپ نے قمیص کی تہ کو کھولا تو پوری 40 اشرفیاں زمین پر گر پڑیں۔ اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سے کلام کرتے ہوئے کہا، لڑکے تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کر دیا؟ عزیز طلباء، یہاں پہ لفظ فاش کے لغوی معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، آشکار کرنا، اعلانیہ کوئی کام کرنا۔ تو راز فاش کرنا، راز کو ظاہر کر دینا، راز کھول دینا۔ حالانکہ تو اس آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا۔ آپ نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا، یعنی اس نے اتنا اثر لیا آپ کے اس عمل سے اور آپ کی اس بات سے کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا ہے جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے، اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مالک حقیقی کے احکام سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں، غافل ہو کر، لاپرواہ ہو کے، گمراہ ہو کے۔ اب سردار کی آنکھیں کھل چکی تھیں، اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا تھا۔ غفلت کا پردہ، گمراہی کا پردہ۔ اس نے اپنے پیشے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اس طرح آپ کی سچائی کی بدولت ڈاکوں کی اصلاح ہو گئی اور وہ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی ہماری آج کی کہانی جس کا نام ہے سچ کی برکت۔ اس کا اخلاقی سبق ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ سانچ کے لغوی معنی ہے سچائی، اور آنچ کے معنی ہوتے ہیں خرابی، تکلیف، شعلہ، پریشانی۔ مراد یہ ہے کہ سچ بولنے والا کبھی بھی تکلیف اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے نصاب میں پڑھنے والی تمام چیزوں کو صرف امتحانی نقطہ نظر سے نہ دیکھا کریں، صرف امتحانات میں نمبر لینے کی غرض سے ان کو نہ یاد کریں، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر نئی پڑھنے والی چیز کے اندر کون سا ایسا اخلاقی سبق پوشیدہ ہے جس کو میں اپنی ذات کا حصہ بناؤں، جس کے ذریعے میں اپنی ذات اور اپنی شخصیت میں بہتری لے کے آؤں اور ایک بہترین انسان بنوں۔ کتابیں صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتی بیٹا، نصاب صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے آپ امتحانات میں اچھے نمبر لائیں، وہ یقیناً لانے چاہیے آپ کو، لیکن اس کے ذریعے اپنی شخصیت میں بہتری لے کے آئیں، ان چیزوں کو، اخلاقی اسباق کو اپنی ذات و صفات کا حصہ بنائیں۔ آج کے سبق سے امید ہے کہ آپ نے سیکھا ہوگا کہ سچ بولنا کتنی بڑی نیکی ہے اور سچ کے کتنے فوائد و ثمرات ہیں۔ اسی کے ساتھ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔